آله وصحبه أجمعين أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى عنه قال باب الفهم في العلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب الفهم في العلم. علم کے اندر فہم حاصل کرنے کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے فضائل اوپر بیان کر دیے تھے. اس کے پہلے بھی یہ باب آیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس سے پہلے بھی باب العلم قبل القول والعمل. اس کے اندر بھی بہت سارے فضائل اور اس کی اہمیت اور ضرورت بیان کی. اب یہاں پر باب قائم کرتے ہیں باب الفہم فی العلم، یہ بتانے کے لیے کہ ایک ہے درس میں شامل ہو جانا اور ایک ہے اپنے دل کو دماغ کو لگا کر فہم و بصیرت حاصل کرنا. آدمی آیا بیٹھا چلا گیا، دل کہیں دماغ کہیں، یہ کوئی بات نہیں. اصل علم تو یہ ہے کہ اس میں تفقہ بصیرت پیدا کی جائے. اسی آدمی کو اپنا دل دماغ خوب لگا کر علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے طلباء پڑھتے تو ہیں لیکن فہم و بصیرت حاصل نہیں کرتے. اگرچہ ان کے پاس بہت سی حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں، بہت سے مسائل جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تفقہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے علم کو صحیح طور پر کام میں بھی نہیں لا سکتے. اس لیے امام بخاری اب یہاں تفقہ فی الدین کی اہمیت و ضرورت بتانا چاہتے ہیں. اسی کو انہوں نے کہا باب الفہم فی العلم. علم کے اندر فہم کا بیان، اس کو سمجھو، غور کرو، مقصد کو پاؤ، منشا تک پہنچو، حقیقت تک رسائی پاؤ، اس کے لیے دل و دماغ لگاؤ، تب جا کر وہ فہم پیدا ہوتا ہے. حضرت حکیم محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کدو عالم اور ایک موتی عالم. ایک کدو عالم، ایک موتی عالم. کدو عالم کی تفسیر یہ کی، کدو کو آپ سمندر پہ ڈال دیں تو وہ پورے سمندر کا گشت کر کے آ جائے گا، یہاں سے وہاں تک گھوم کر پھر کر، لیکن ایک ڈبکی بھی نہیں مار سکتا، غوطہ زنی نہیں کرے گا، اوپر 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 پھر کے آ جائے گا. تو ایک عالم وہ ہے جو اوپری سطح کا علم حاصل کر لیتا ہے، یہ ہے کدو عالم. اور ایک موتی عالم، وہ اپنی جگہ بیٹھ کر رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، بصیرت حاصل کرتا رہتا ہے، موتی کی طرح جو سمندر کے اندر کہیں گھس کے پڑا رہتا ہے. وہ سمندر کی اندرونی پوری کیفیت و حالت کو جانتا ہے. کدو اوپر سے سطحی علم حاصل کرتا ہے. تو فرمایا ایک کدو عالم ایک موتی عالم. موتی عالم بننے کی کوشش کرو، کدو عالم نہ بنو. کدو عالم گھومے گا پھرے گا، بہت سے معلومات حاصل کر لے گا، لیکن تفقہ کچھ نہ ہوگی، بصیرت کچھ نہ ہوگی. اس لیے امام بخاری نے اب باب قائم کیا ہے
طلبا کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی علم کی فضیلت و اہمیت و ضرورت تو آپ نے سمجھ لی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری سطح کا علم حاصل کر لو، بلکہ اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، غوطہ زنی کرو اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے باب کا حاصل، باب الفہم فی العلم۔ اس کے اندر وہی حدیث ہے جو اوپر بھی 2 جگہ گزر گئی، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار مجلس کے اندر فرمایا، ان میں شجری شجرہ مثلھا کمثل المسلم، ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسلمان، اس کے پتے جھڑتے نہیں، بتاؤ کیا ہے وہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر بہت سارے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن میں شرم کے مارے اللہ کے نبی کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن بعد میں والد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا، اگر تم یہ کہتے تو میرے لیے باعث فخر ہوتا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کھجور کا درخت۔ یہ حدیث آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، وہی حدیث یہاں پر لائے امام بخاری، یہ مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا۔ یہ ایک دوسرے سیاق سے حدیث آئی ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ امام بخاری کوئی حدیث دوبارہ نہیں لاتے، خود ان کا کہنا ہے کہ میں نے کہیں حدیث کو 2 بار ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث وہی بھی آئے گی تو کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، سند کا فرق رہے گا یا متن کا فرق رہے گا، سیاق و سباق کا فرق رہے گا، اسی فرق کے ساتھ وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لے جاؤ آ رہا ہوں، اسی فرق کے ساتھ اس کو لاتے ہیں، اسی وقت تکرار نہیں ہے، لہذا اس کو تکرار حدیث نہیں کہا جائے گا۔ یہاں پر جو سیاق آیا ہے وہ اوپر نہیں تھا، یہاں پر حضرت مجاہد کہتے ہیں صحبت ابن عمر، میں حضرت عبداللہ بن عمر کی مصابحت میں رہا، مصاحبت میں رہا، الی المدینتی، مدینے تک، غالباً یہ حج سے واپسی کا موقع ہوگا، یہ دے دیجئے میں گھر جا رہا ہوں۔ حج سے واپسی کا موقع تھا، حضرت مجاہد مکے سے ان کے ساتھ ساتھ رہے مدینے تک، تو کہتے ہیں مدینے تک رہا، فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، لیکن اس پورے راستے میں نے ان سے اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک حدیث کے۔ یہ احتیاط تھی ان کی۔ حضرات صحابہ حدیثیں بیان تو کرتے تھے لیکن احتیاط بھی بہت کرتے تھے۔ اب دیکھو پورا سفر اتنا لمبا چوڑا، اس زمانے کا سفر تو بہت لمبا تھا، مکے سے مدینہ جانے کے لیے کئی دن لگتے تھے اونٹوں کے سفر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 دن لگے تھے جب آپ مکے سے چلے تھے اور مدینہ پہنچے تھے، اور آج کل تو کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر، لیکن اس پورے سفر میں وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے ان کی مصاحبت میں کئی سال گزارے، لیکن میں نے ان کو بہت کم حدیثیں بیان کرتا ہوا سنا۔ کسے؟ عبداللہ بن مسعود کو۔ اور کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ حدیث بیان کرتے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ فق ہو جاتا، ان کے اوپر کپ کپی سی کیفیت طاری ہو جاتی، اور وہ فوراً کہتے او کما قال او کما قال او کما قال، اس جیسی کوئی بات کہی تھی، اس کے قریب قریب کچھ بات کہی تھی، یا اس کے لگ بھگ کوئی بات کہی تھی، یعنی اتنا ڈر تھا
کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات کا انتساب نہ ہو جائے، اس لیے حدیثیں ایک تو کم بیان کرتے تھے، اور جب بیان کرتے تھے تو ڈر کے مارے کہتے تھے او کما قال او قال کذا او قریبا من کذا، اس کے جیسا لفظ کہا تھا، اس کے قریب قریب لفظ کہا تھا، ایسی ہی کوئی بات فرمائی تھی۔ یہ تھی ان حضرات کی احتیاط، جبکہ یہ بڑے صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے کتنی روایتیں، اتنی احتیاط کر کے انہوں نے یہ روایتیں پہنچائی۔ عبداللہ بن مسعود سے کتنا زبردست خزانہ ہم تک ملا ہے، احتیاط کے باوجود ملا ہے۔ تو بھائی یہ حضرات صحابہ کی احتیاط تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پورے راستے میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی، یہ مطلب نہیں کہ بات ہی نہیں کی، بات تو کی ہوگی لیکن حضور کے حوالے سے کوئی بات نہیں بیان کی۔ ویسے بھی حضرات صحابہ فضول گوئی کرتے نہیں تھے، ادھر ادھر کی ہانکتے نہیں تھے، غیبت و چغلیاں نہیں کھاتے تھے، الٹی سیدھی باتیں نہیں بیان کرتے تھے، فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، کرتے تھے تو اللہ کی بات، رسول کی بات، دنیا کی بھی کوئی بات تو ضرورت کی کوئی بات کرتے تھے، کبھی ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، لیکن وہ سب لمٹ میں ہوتا تھا، عام طور پر ذکر میں اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأوتي بجمار۔ ابن عمر نے کہا کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے تو آپ کے پاس جمار لایا گیا۔ جمار کہتے ہیں کھانے کی ایک چیز ہے یہ، اور کھجور کے مغز سے تیار ہوتی ہے۔ کھجور کو نکال کر اس کا گودا اندر سے نکال لیتے ہیں، وہ جو بن جاتا ہے اسی کا نام جمار ہے۔ گویا کہ کھجور کا حلوہ، کھجور کا مغز لے لے کر اس کو بنا دیا، یہ ہے جمار۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جمار لایا گیا تو آپ نے کہا ان من الشجر شجرۃ، جمار کے لانے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کھجور کے درخت کی طرف چلا گیا۔ آپ نے اس وقت میں فرمایا کہ بھائی درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فأردت ان اقول، مجھے خیال ہوا کہ میں بتاؤں، ہی النخلہ، کہ وہ درخت نخلہ کا ہے، فاذا انا اصغر القوم، لیکن میں تو لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، وہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سب سے چھوٹا تھا، فسکت، اس لیے میں خاموش رہ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ وہ درخت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے نخلہ اور کھجور کا درخت۔ یہ حدیث تو آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کی تفصیل عرض کرنی نہیں ہے، یہاں بتانا یہ ہے کہ امام بخاری نے باب الفہم فی العلم کے اندر اس حدیث کو درج کیا، کیا بتانے کے لیے؟ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن فہم و بصیرت کو استعمال کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، جو کہا جاتا تھا اس کے اوپر اپنی توجہ ڈالتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے طالب علم کا مزاج کہ وہ غور و فکر کرے، تفکر تدبر سے کام لے، تب جا کر علم کے اندر بصیرت اور کمال حاصل ہوتا ہے اور اختصاص کے مقام کو پہنچتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کو بہت بڑا علمی مقام ملا، حضرات صحابہ میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے لیکن چھوٹے بچے ہونے کے باوجود مزاج کے اندر یہ تھا کہ غور و فکر کرتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا طالب علموں کو چاہیے کہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھے۔ بہت سے طلبہ وہ ہیں ماشاءاللہ آ کے بیٹھے اور چلے گئے، حاصل کچھ نہ ہوا، نہ مسئلہ سمجھ میں آیا، نہ حدیث سمجھ میں آئی، نہ مقصد سمجھ میں آیا، نہ منشا سمجھ میں آیا، نہ عبارت حل ہوئی۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ طالب علم کا کام ہی یہ ہے کہ وہ طلب علم کے اندر لگا رہے اور جب تک بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ پوچھ کر حاصل کرے۔ خود سمجھ میں آئے تو بہت اچھا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پوچھ پوچھ کر علم کا ذوق اپنے اندر پیدا کرے اور فہم و بصیرت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک طالب علم کے لیے اہم کام ہوتا ہے۔ اس کو بیان کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ چلیے اگلی
باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. علم اور حکمت کے سلسلے میں اغتباط کا بیان. اغتباط کہتے ہیں غبطہ کھانا یعنی رشک کرنا. اردو میں اسے کہتے ہیں رشک کرنا. کسی کی کوئی بھلائی کو، اچھائی کو، نعمت کو، علم کو، کمال کو دیکھ کر رش کرنا، اے کاش کہ مجھے بھی یہ ملتا، اے کاش کہ میں ایسا عالم ہوتا، اے کاش کہ مجھے یہ نعمت ملتی. اس کا نام ہے اغتباط اور غبطہ. علم غبطے کا بیان. اوپر بات آئی تھی کہ علم میں فہم پیدا کرنا چاہیے. طالب علم کو صرف اوپری سطح تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ غوطہ زنی کرتے ہوئے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن یہ پہنچیں گے کب؟ امام بخاری یہاں باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں آدمی کمال کے اس مقام کو اس وقت پہنچتا ہے جبکہ اس کے اندر رشک اور غبطے کا مادہ ہوتا ہے. طلبہ بیٹھ کے پڑھ رہے، ایک طالب علم ہے بہت آگے بڑھ گیا، اب دوسرا طالب علم غبطہ کرے، اے کاش کہ میں ایسا بنوں، اے کاش کہ میں بھی ایسی نمبر لے آؤں، اے کاش کہ میں بھی امتحان کے اندر ایسا اعلیٰ نمبر حاصل کروں. یہ کب ہوگا؟ غبطے کا مادہ ہوگا، رشک ہوگا. جب رشک کرے گا پھر محنت کرے گا، اور جب محنت کرے گا فہم و بصیرت کے درجے کو پہنچ کر وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. لہذا پہلے باب میں جو تھا باب الفہم، امام بخاری اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. اگر تم فہم کو پانا چاہتے ہو، علم کے اندر کمال درجے تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ ہے غبطہ، رش کرنا. ساتھیوں پر رش کرو، اساتذہ پر رش کرو، علماء پر رش کرو. دیکھو کہ یہ کتنے بڑے عالم بنے، ان کا مقام اور درجہ کیا ہے. حضرت تھانوی کو یاد کرو، قاسم نانوتوی کو یاد کرو، علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھو، شبیر احمد عثمانی کو دیکھو، اور جو ہے دیگر علماء کو دیکھو. یہ کیسے تھے، کیا ان کا علم تھا. اے کاش کہ میں ایسا بھی بنوں، میں بھی ایسا بنوں. جب یہ رشک آئے گا نا، رشک آنے کے بعد سوئے گا نہیں. رشک آنے کے بعد وہ اٹھ جائے گا، محنت میں لگ جائے گا، خوب محنت کر کے اس درجے کو پانے کی کوشش کرے گا. تو معلوم ہوا کہ فہم کے اس درجے کو پانے کا طریقہ بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کر دیا. اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اوپر کے باب میں اور اس باب میں مناسبت کیا ہے، اور مقصد باب بھی واضح ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ طالب علموں کو علم کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے اور فہم و بصیرت میں کمال پیدا کرنے کے لیے رشک کرنا چاہیے. علماء پر رشک کرے، طلبہ ایک دوسرے پر رشک کرے، یعنی پڑھنے والے لوگوں پر نہ پڑھنے والے لوگ رشک کرے تو نہ پڑھنے والے بھی پڑھنے والے بن جائیں گے، نہ پڑھنے والے اور کمزور بھی اعلیٰ درجے کو پہنچ جائیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے لیے باب قائم کیا باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. یہاں حکمت سے مراد علم ہی ہو سکتا ہے. اس صورت کے اندر یہ علم و حکمت مترادف الفاظ ہیں، گویا کہ یہ عطف تفسیری ہو گیا. علم سے جو مراد، حکمت سے وہی مراد. بعض علماء نے کہا کہ علم سے مراد تو علم ہے اور حکمت سے مراد ہے عمل. حکمت عمل کو بھی کہتے ہیں، لہذا علم و عمل میں اغتباط.
صرف علم میں اختبات نہیں، عمل میں بھی اختبات ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایک عالم کے علم کو دیکھ کر رشک کرے تو اسی کے ساتھ اس پر بھی رشک کرے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا تقویٰ کیسا ہے، یہ کیسا مجاہدہ کرتا ہے، اس کی نماز کی کیفیت کیا ہے، اس سے اللہ کا تعلق کیسا ہے، اس میں خوف اور خشیت کیسی ہے، اس پر بھی رشک کرے، اس پر رشک کرے گا تو وہ بھی حاصل ہوگا، اس پر بھی آدمی محنت کرے گا۔ لہذا علم پر بھی رشک کرے، عمل پر بھی رشک کرے، یہ دوسرا مطلب ہو گیا علم و حکمت۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تفقہ حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سیادت کا درجہ مل جائے۔ قبل ان تسودوا سیادت سے ہے، سیادت کے معنی قیادت، امارت، کہ تم سیادت یعنی قیادت کے مقام کو پہنچنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ ایک آدمی بڑا بن جانا چاہتا ہے، امیر بن جائے، امیر سے مراد کہیں کا حاکم بن جائے، گورنر بن جائے، یا اور کسی عہدے پر فائز ہو جائے، یا دینی اعتبار سے جو ہے استاد بن جائے، یا امام بن جائے، خطیب صاحب بن جائے، یہ سب قیادت کے درجے ہیں۔ حاکم ہو جانا، چیف منسٹر ہو جانا، اسی طرح امام ہو جانا، خطیب ہو جانا، واعظ ہو جانا، یہ سب سیادت کے مقامات پر پہنچنے سے پہلے تفقہوا علم حاصل کرو، اس میں بصیرت حاصل کر لو۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تم امام بن گئے تو تم تو امام ہو گئے، پھر کہاں پڑھو گے؟ خطیب صاحب ہو گئے، سب تو خطبہ دے رہے ہیں، یہ اب کہاں پڑھیں گے استاد کے پاس آ کر؟ حاکم بن گئے، چیف منسٹر بن گئے، یا کہیں کے کوئی ناظم اعلیٰ بن گئے، کہیں کے محتمم صاحب بن گئے، اب ان کو کیا ذوق آئے گا پڑھنے کا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ایسے مقام تک پہنچنے سے پہلے جو پڑھنا ہے پڑھ لو، اگر یہ مقام تم کو مل گیا تو پھر تو تم جاہل ہی رہو گے ہمیشہ۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ان کو امام کا شوق ہو جاتا ہے، امام بننے کا، 2 کلاس پڑھی، 3 کلاس پڑھی، اس کے بعد امام بن گئے۔ اب امام بن گئے تو سارے لوگ امام صاحب حضرت مصافحہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، ان کا دماغ اوپر پہنچ گیا عرش تک، بلکہ کبھی عرش سے بھی اوپر۔ اب وہ نیچے کیسے آئے گا؟ اب تو نیچے نہیں آئے گا۔ اب وہ آ کر ارے بھائی میں تو 2 ہی کلاس پڑھا ہوں، 3 ہی کلاس پڑھا ہوں، میں نے تجوید بھی صحیح ابھی نہیں پڑھی ہے، میرا صرف و نحو بھی درست نہیں ہے، میں نے قرآن کے معانی بھی نہیں پڑھے ہیں، اس لیے چلو تھوڑا سا پڑھ لوں۔ یہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اچھا، قبل ان تسودوا کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، قبل ان تزوجوا، قبل ان تزوجوا، تمہاری شادی کیے جانے سے پہلے ہی علم حاصل کر لو، یہ بھی اس کی تفسیر ہے۔ اس لیے کہ جو شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنے گھر بار کا ذمہ دار ہو کر قائد بن جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء قرآن میں کہا گیا ہے، وہ اب گھر کا قوام بن گیا، اب کہاں پڑھنے آئے گا؟ شادی ہو گئی بس جناب ختم قصہ۔ اس لیے کہا تفقہوا قبل ان تسودوا۔ آج یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا